اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 51 to 53۔ میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، بس وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان عداوت آڑ کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرک شریک سے ہے، یعنی پارٹنر ٹھہرا لینا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کا اکیلا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور پوری کائنات میں جو بھی مخلوق ہے سب کو رزق پہنچانے والا، موت اور حیات دینے والا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، یعنی کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، مگر کئی لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ان کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے، یا اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ذریعے سے بھی رزق پہنچتا ہے، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک کے معنی شریک کرنا، پارٹنر ٹھہرانا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کو نہ آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت میں بلایا۔ جب میں آسمان اور زمین کو پیدا کر رہا تھا، تم جن جن لوگوں کا نام لے کے شرک کرتے ہیں ان کو تو میں نے کبھی بلایا ہی نہیں، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت میں بلایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کوئی پیغمبر کو شرک کرتے ہیں، کوئی ولی اللہ کا نام لے کے شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ جب ان کو پیدا کیا تبھی بھی تو ان کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہر قوم میں دیکھیں، ہر جگہ میں، ہر قوم میں اپنے اپنی جگہ پہ لوگ جو ہے اللہ کو شرک کرتے ہیں۔ کوئی پتھروں کی، کوئی جانوروں کی، کوئی مزاروں کی، کوئی لوگ جو ہے کوئی آگ کی، کوئی لوگ چاند کی، کوئی سورج کی۔ ہر آدمی شرک کرتا ہے، کہیں نہ کہیں شرک کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ جیسے کئی لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے شرک کرتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ جو صحیح اسلام اور صحیح قرآن جو فرماتا ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، صرف تھوڑا سا کبھی کبھار زوردار بیان سن لیتے ہیں جمعے کو ایک دن، اس کے بعد جو بھی وہ کہتے ہیں اس کی بغیر دلیل کے بات مانتے ہیں اور شرک کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور شرک نہ کرو تو الٹا جو ہے ہٹ درمی کرتے ہیں، لڑائی مچانے کے لیے آتے ہیں۔ بٹ بات یہ ہے کہ اگر شرک کرو گے کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ جیسا کہ آگے کی قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ درگاہ والے ہیں، وہ درگاہ جا کے ان کو مددگار پکارتے ہیں، اور کوئی لوگ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ہر گاؤں میں لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے نام جو ہے گن کے رکھے ہیں، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ان کے تھرو مانگتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ چلو لے کے آؤ ان لوگوں کو۔ یہ بالکل قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر جو ہے 51 to 53 تک آپ ضرور پڑھیے قرآن اٹھا کے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شرک سمجھتے تھے ان کو پکارو، بس وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ جواب نہیں دیں گے۔ یہ قرآن خود فرماتا ہے، اللہ خود آنسر اس کا فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کی جو ہے پہنچنے کے لیے وسیلہ لیتے تھے، جتنے لوگ بھی جو ہے الگ الگ عقیدے سے لوگوں کو گھڑتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ چلو بلاؤ وہ لوگوں کو اور مدد مانگو ان سے، اور وہ لوگ بلائیں گے بھی
हाँ देखिए, बात यह है कि वहाँ पर वो पुकारेंगे भी मगर कोई उनका जवाब नहीं देगा, तो हम उनके दरमियान अदावत की आड़ कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, कई लोग ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हम भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। हम मानते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं। अल्लाह ने एक मौजज़ाना तरीक़े से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मगर कई लोग जिसको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को रख के शिर्क करते हैं। उनको नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बोलते हैं, उनकी भी इबादत करते हैं, और कुछ लोग उनको खुद खुदा कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह। इसी तरह से जो है कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको भी वो लोग शिर्क करते थे उनके दिल में एक आड़ पैदा कर देगा। जैसे कि दूसरे कुरान की आयत में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा, क्या तुमने कहा था कि तुम शिर्क करने के लिए? वो जवाब दे देंगे, या अल्लाह, अगर मैं कहा होता तो मेरे दिल के अंदर क्या है तू जानता है, बट तेरे दिल के अंदर क्या है मैं नहीं जानता। ये कह के जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से बरी हो जाएंगे, चले जाएंगे, ख़त्म। तो जो लोग शिर्क करके पूरी ज़िंदगी जो है ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लोगों ने शिर्क किया, वो तो जहन्नम को जाएंगे एज़ पर द कुरान। इसी तरह से कई मुसलमान लोग हैं जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह का दर्जा देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और कई लोग जो है शायर व शायरी करते हैं, कई लोग नात में भी जो है शिर्क के अल्फाज कहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने एक नात के कुछ वर्सेस सुने, उसमें लिखा था कि खुदा कहूँ कि रसूल कहूँ, दोनों को मैं क्या कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअब्दुहु व रसूलुहु, एक बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह नहीं है। अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना है। तो इसी तरह से अगर आप आगे पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है उनका रिज़ल्ट क्या होगा, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे। जाहिर सी बात है, जब वो लोग बुलाएंगे मदद के लिए पूरी ज़िंदगी जिसको भी पुकार रहे थे, चाहे दरगाह के लोग हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो सूरज या चांद हो, चाहे वो कुछ भी हो, गाय हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो, जिसकी भी जो है वो शिर्क करते थे, जब उनको पुकारेंगे, जब कोई मदद को नहीं आएगा, तब वो समझ लेंगे, जब उनको आग दिखाई जाएगी तो वो समझ लेंगे कि इसमें गिरने वाले हैं, और अभी कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। तो जाहिर सी बात है कि एकदम कुरान की क्लियर आयत है। अल्लाह के वास्ते कुरान को समझ के पढ़े, अल्लाह के वास्ते कुरान को समझ के पढ़े, तब जाके जो है इंशाअल्लाह ताला हम शिर्क से बच सकते हैं। हमें बेसिक नॉलेज मालूम होगी कि क्या शिर्क है, क्या तौहीद है। तो इंशाअल्लाह ये कुछ बातें हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह आप तफसीर उठा के पढ़िए, और भी आपको डिटेल से इसके मिल जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौहीद पे, यानी एक अल्लाह पे डटा रह के उसकी इबादत करने, उससे मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी शिर्क के चीज़ें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें